فصل في خيار الرؤية صح شراء ما لم يره خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولمشتريه الخيار عندها أي عند الرؤية إلى أن يوجد مبطله وإن رضي قبلها أي إن رضي قبل الرؤية يكون له حق الفسخ إذا رآه. خیار الشرط کا باب مکمل ہوا. آج ہم خیار رویت کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی خیار رویت، بھائی خیار رویت شریعت نے آپ کو دیا ہے، مشتری کو دیا ہے. بھائی خیار رویت حدیث شریف ہے. بھائی حدیث میں آتا ہے من اشترى شيئا لم يره، من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه. من اشترى لکھ لیجئے حدیث. بھائی یہ حدیث وغیرہ ہے، اس کو یاد کرو. بھائی ساتھ یاد کرو. من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه، فله الخيار اذا رآه. لکھ لی بھائی حدیث. معنی دے سنیے بھائی. من اشترى شیئا، جس نے خریدی، شیئا کوئی ایسی چیز، لم یراہ جسے اس نے دیکھا نہیں، فلہ الخیار تو اس کو خیار حاصل ہے، اذا رآہ جب اسے دیکھ لے. بھائی جب اسے دیکھ لے. تو شریعت نے حق دیا ہے. بھائی کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے، اگر اس نے اسے دیکھا نہیں تو شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ اگر دیکھ کر ناپسند آئے تو اسے واپس کر سکتا ہے، عقد کو فسخ کر سکتا ہے. اسے خیار رؤیت کہتے ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ خیار رؤیت کسے کہتے ہیں؟ کہ بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی ہے تو شریعت نے کس چیز کا حق دیا ہے؟ خیار دیا ہے کہ اگر دیکھ کر ناپسند آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے واپس کر سکتا ہے. اور آپ کو میں نے بتلایا تھا خیار شرط کے باب کے شروع میں بھائی کہ خیار رؤیت جو ہے وہ تمام عقد سے مانع ہے. بھائی خیار رؤیت تمام عقد سے مانع ہے. بھائی اس کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں ہوتا. جب تک ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس وقت تک عقد تام نہیں ہوگا. بھائی عقد تام نہیں ہوگا. جی تو حدیث بھائی آپ نے کیا لکھی؟ من اشترى شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ. تو من اشترى جس نے خریدی کوئی چیز اس کے لیے خیار ہے. معلوم ہوا خریدنے والے کے لیے خیار ہے، بیچنے والے کے لیے نہیں ہے. دیکھیے آگے تفصیل آ جائے گی. صح شراء ما لم یرہ، صحیح ہے خریدنا ایسی چیز کا لم یرہ جسے اس نے مشتری نے دیکھا نہ ہو، خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، وخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر دیکھے کوئی چیز خریدنا درست نہیں. بھائی اس لیے کہ مبیع مجہول ہے. بھائی مبیع کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں مشتری کو. ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر مبیع مجہول بھی ہے، جھگڑے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ شریعت نے کیا دیا ہے؟ خیار رؤیت دیا ہے. تو اگر پسند نہیں آئے گی تو کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. وَلِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ عِنْدَهَا، اور اس چیز کو خریدنے والے کے لیے الخیار خیار ہے. عِنْدَهَا ای عِنْدَ الرُّؤْیَةِ، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا آپ کو شارح نے بھائی کہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟
رویت کو راجح ہے. دیکھنے کے وقت معلوم ہوا دیکھنے سے پہلے خیار رویت نہیں ہے بھائی. دیکھنے سے پہلے خیار ہے یعنی عین جب اس کو جس وقت دیکھے گا فوراً کیا حاصل ہو گیا؟ خیار رویت حاصل ہو گیا. جب خیار رویت حاصل ہوا تو اب کہہ سکتا ہے رضیت، میں کیا ہوں اس پر. اگر اس سے پہلے کہہ دیتا ہے رضیت، دیکھنے سے پہلے کہہ دیا رضیت میں راضی ہوں بس جیسی بھی چیز ہے ٹھیک ہے بھائی، نہیں بھائی خیار رویت پھر بھی ساقط نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی تو یہ حاصل ہی نہیں ہے. یہ تو معلق بالرؤیت ہے مولانا. جب دیکھو گے تو فوراً کیا حاصل ہو جائے گا؟ خیار حاصل ہو جائے گا. تو اس سے پہلے اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے رضیت تو بے نافذ ہوگی نہیں بھائی، اس سے پہلے نہیں. تو اس سے پہلے اس خیار کو باطل کر ہی نہیں سکتا. وَلِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ عِنْدَهَا أَيْ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ إِلَىٰ أَنْ يُوجَدَ مُبْطِلُهُ. یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ خیار رؤیت کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں بھائی، جب تک اِلَىٰ أَن يُوجَدَ مُبْطِلُهُ، جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے مبطلہ جو اس خیار رؤیت کو کیا کر دے؟ باطل کر دے. جب کوئی ایسی چیز پائی جائے گی جو خیار رؤیت کو باطل کرے پھر خیار رؤیت باطل ہوگا، اس سے پہلے باطل نہیں ہوگا. وَإِن رَضِيَ قَبْلَهَا، اگرچہ وہ راضی ہی ہو چکا ہو اس سے پہلے. اِن رَضِيَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، پھر ہا ضمیر کا مرجع بتلایا، یہ بھی کس کو راجح ہے؟ اگرچہ وہ راضی ہو. وَإِن رَضِيَ، ان وصلیہ ہے مولانا، تو لہذا اگرچہ کے ساتھ ترجمہ کرنا. اگرچہ وہ راضی ہو اس سے پہلے، ای قبل الرؤیت، دیکھنے سے پہلے ہی، یکون لہ حق الفسخ اذا رآہ، پھر بھی اسے کیا ہوگا؟ حق فسخ ہوگا اذا رآہ، جب اسے دیکھ لے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی جب تک وہ دیکھتا نہیں اس سے پہلے اگر وہ کہہ دیتا ہے رضی تو میں راضی ہوں اس چیز پر جیسی بھی ہوئی بھائی، تو کیا خیار رویت ختم ہوا؟ نہیں بھائی، یہ تو آئے گا ہی کس وقت؟ جب چیز کو دیکھے گا، تو اس کے بعد پھر اس کا رضی تو کہنا معتبر ہوگا. اب پوری رضامندی آ گئی، اس سے پہلے پوری رضامندی نہیں تھی بھائی. جی تو اس وقت یہ کیا کر سکتا ہے؟ فسخ کر سکتا ہے خیار رویت کو بھائی. تو اس وقت بھائی اگر اس نے چیز دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے رضی، تو خیار رویت کیا ہوا؟ ختم. یا خاموش رہتا ہے بھائی. خاموشی بھی کس چیز کی علامت ہے؟ رضا کی علامت ہے بھائی. اگر اس کو ناپسند ہوتی تو فوراً کیا کر دیتا؟ رد کرتا بھائی اس چیز کو. یکون لہ حق الفسخ، اسے فسخ کا حق ہوگا اذا رآہ، جب اس کو دیکھ لے گا. سمجھ میں ہے؟ تو حق فسخ یعنی بے کو فسخ کر سکتا ہے، اگرچہ پہلے راضی ہو بھی چکا ہے پھر بھی اسے عقد کو فسخ کرنے کا حق ہوگا اذا رآہ، جب وہ اس مشترا کو دیکھ لے گا. لیکن لو فسخ قبل الرؤیت ينفذ الفسخ، لیکن اگر اس نے فسخ کر دیا دیکھنے سے پہلے تو فسخ نافذ ہو جائے گا. دیکھنے سے پہلے کیا کیا بھئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا تھا دیکھنے سے پہلے اگر رضی دیتا ہے تو رضامندی نافذ نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں، اور فسخ کیا ہو جایا کرتا ہے؟ نافذ ہو جائے گا. اس لیے نافذ ہوگا، علت آگے خود ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے بھئی، بحکم انہ عقد غیر لازم، اس حکم سے کہ یہ ایسا عقد ہے جو لازم نہیں ہے. جب یہ عقد لازم نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ فسخ کر سکتا ہے. لیکن رویت سے پہلے خیار رویت کو ختم کر دے تو خیار رویت تو کس کی وجہ سے حاصل ہوگا؟ خیار رویت کس وجہ سے حاصل ہوگا؟ رویت کی وجہ سے حاصل ہوگا. جب دیکھے گا اسے خیار رویت حاصل ہوگا تو اس سے پہلے اس خیار کو ختم بھی نہیں کر سکتا. لیکن فسخ جو ہے، فسخ نافذ اس لیے ہوگا کہ یہ عقد غیر لازم ہے. تام ہوا ہے ابھی بھائی؟ ابھی تام ہی نہیں ہوا. تام ہوگا اس کے بعد پھر لازم کی بات آئے گی بھائی. اس حکم سے کہ یہ عقد غیر لازم ہے. حتی لا یجوز اجازتہ عند الرؤیت، یہاں تک کہ جائز نہیں ہوگا اس کا اجازت دے دینا عند الرؤیت، دیکھنے کے وقت. بھائی اگر پہلے فسخ کر دیا اس نے دیکھنے سے پہلے تو عقد فسخ ہو گیا، اس لیے کہ بے غیر لازم ہے بھائی. اور بے غیر لازم ہو تو اس میں فسخ کیا ہو جایا کرتا ہے؟
نافذ ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ فسخ نافذ ہو گیا اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ کہہ بھی دیتا ہے رضی تو میں کیا ہوا اس پر اجازت میں دیتا ہوں. اب اجازت نافذ نہیں ہوگی مولانا اس لیے کہ وہ عقد کو کیا کر چکا ہے فسخ کر چکا ہے. لا لبائعہ عطف کس پر ہے لمشتری ہی اوپر گزرا تھا مشتری کے لیے ہے خیار لا لبائعہ اس چیز کو بیچنے والے کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں من اشترا آیا ہے خریدنے والے کے لیے خیار ہے بیچنے والے کا ذکر نہیں. اذا باع شیئا لم یرہ لا یکون لہ الخیار بیچا کسی نے کسی چیز ایسی چیز کو لم یرہ جس اس نے دیکھا نہیں لا یکون لہ الخیار ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا اس کو خیار اذا رآہ جب اس کو بھئی آپ نے کیا کیا زید سے ایک چیز خریدی اور خریدنے کے بعد پھر آپ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا. کیا کر لیا ایک آدمی کو بھیجا بھائی جاؤ وہ چیز میرے گودام میں منتقل کر دو اس نے منتقل کر دی. آپ کا قبضہ آ گیا یا نہیں آیا بھائی قبضہ آ گیا. اب بغیر دیکھے بھائی آپ اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. بیچنے کے بعد پتا چلا بھائی وہ تو بڑی قیمتی چیز تھی آپ نے بڑی سستی بیچ دی تو اب کیا بیچنے والے کو خیار رویت کی وجہ سے وہ عقد کو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ بائع ہے. مشتری کو تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے بائع کو خیار رویت حاصل نہیں ہوتا. وَيُبْطِلُهُ وَخِيَارَ الشَّرْطِ تَعْيِيبُهُ وَتَصَرُّفٌ لَا يَنْفَسِخُ كَالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ أَوْ يُوجِبُ حَقًّا لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ أي بدون شرط الخيار والرهن والإجارة قبل الرؤية أو بعدها. بھئی اوپر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خیار رؤیت کس وقت ختم ہوگا جب تک کہ اسے کوئی باطل کرنے والی چیز نہ ہو. بھئی باطل کرنے والی کیا چیزیں ہیں کچھ تو میں نے ذکر کر دیں. بھئی دیکھنے کے بعد کیا کہہ دیتا ہے رضی تو خیار رؤیت کیا ہو گیا یا دیکھنے کے بعد خاموش رہتا ہے اس کا سکوت بھی یہ بھی کس چیز کی علامت ہے رضامندی کی علامت ہے. اور کچھ اور چیزیں ہیں اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ خیار یبطلہ خیار رؤیت کو بھی وخیار الشرط اور خیار شرط کو بھی باطل کر دیتے ہیں. بھئی یہ خیار الشرط منصوب پڑھنا اس کا عطف یہ یبطلہ کے ساتھ جو ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل اس پر عطف ہے. بھئی سمجھ میں آیا بھئی ضمیر پر عطف درست ہے. بھئی اگر وہ مرفوع متصل یا مجرور نہ ہو بھئی ضمیر مجرور ہو تو پھر بھی اس پر آپ نے نحو کے اندر ضابطہ پڑھا عطف درست نہیں اعادہ جار کرنا پڑے گا بھائی. اور اسی طرح مرفوع متصل یعنی فاعل کی جو ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہو اس پر بھی عطف صحیح نہیں ہوتا بھائی عطف صحیح نہیں ہوتا. ہاں اس کی تاکید لے آؤ پھر صحیح ہو جاتا ہے عطف. اور یہاں مفعول کی ضمیر پر عطف ہو رہا ہے اس لیے یہ درست ہے بھائی. اور باطل کر دیتا ہے ہا ضمیر کس کو راجع خیار رویت کو اور خیار رویت کو باطل کر دیتا ہے وخیار الشرط اور اسی طرح خیار شرط کو بھی باطل کر دیتا ہے. کیا چیز بھائی کہتے ہیں تعییبہ یہ فاعل ہے تعییب اس کو عیبدار کرنا بھائی اس مبیع کو عیبدار کرنا بھائی. تعیب ہونا چاہیے بھائی ہدایہ وغیرہ میں تعیب کا لفظ ہے تو بہرحال عیبدار کرنے کا تو مطلب یہ مشتری اس میں عیب پیدا کرے اور تعیب کا معنی ہے خود بخود کیا ہو جائے عیب والی ہو جائے. مشتری کے پاس چاہے خود بخود ہی کیوں نہ عیب والی ہو جائے وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا تو تعیب کا لفظ ہونا چاہیے بھائی. تعیبہ وتصرف اور اسی طرح کوئی ایسا تصرف لا ينفسخ جو فسخ نہیں ہوتا تو اس کا عیبدار ہونا یہ بھی باطل کر دیتا ہے اور ایسا تصرف جو فسخ کو قبول نہیں کرتا. کیسے بھئی کل اعتاق والتدبیری جیسے کہ غلام کا آزاد کرنا والتدبیر اور اس کو مدبر بنانا بھئی مدبر بنانا. بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے کیا کیا غلام خریدا
خیار شرط کے ساتھ خریدا، مجھے 3 دن تک بیع کو فسخ کرنے کا حق ہے، یا دیکھے بغیر خریدا تو اس کو کیا حاصل ہے؟ خیار رویت حاصل ہے، لیکن وہ ان 3 دنوں کے اندر ہی اس کو آزاد کر دیتا ہے بھائی، تو فوراً خیار شرط بھی ختم اگر وہ تھا اور خیار رویت بھی ختم ہو جائے گا بھائی، اس لیے کہ یہ اعتاق آزاد کرنا یہ ایسی چیز ہے جو فسخ کو قبول، غلام ایک دفعہ آزاد ہو گیا، اب دوبارہ اس کو غلام نہیں بنا سکتے بھائی، اس کے ناقابل فسخ ہے۔ اسی طرح کسی غلام کو مدبر بنا دیا بھائی، مدبر جانتے ہو؟ جسے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، بس اب اس کے حق آزادی کو آپ ختم نہیں کر سکتے بھائی، تو یہ بھی ناقابل فسخ ہے بھائی جی۔ تو ایسا تصرف بھی اس کو باطل کر دیتا ہے، خیار رویت کو بھی اور خیار شرط کو بھی۔ کس قسم کا تصرف؟ جو فسخ کو قبول نہیں کرتا، اور اس کی 2 مثالیں ذکر کی، اعتاق اور تدبیر۔ او یوجب حقا لغیرہ، یا ایسا تصرف، یوجب کا عطف ہے لا ينفسخ پر بھائی، یا ایسا تصرف یوجب حقا لغیرہ جو کیا کرے؟ غیر کے لیے کسی حق کو واجب کر دے۔ اگر آپ نے مبیع کے اندر کوئی ایسا تصرف کر دیا جو کسی غیر کے لیے کیا کر دے بھائی؟ حق کو واجب کر دے، تو اس صورت میں بھی آپ کا خیار رویت اور خیار شرط دونوں کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ دیکھیے مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کل بیع المطلق، جیسے کہ بیع مطلق ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی خیار شرط کے ساتھ، اور ابھی دیکھی بھی اگر نہ ہو تو پھر کیا حاصل ہے؟ خیار رویت بھی حاصل ہے آپ کو۔ اب اس کو آپ بیع مطلق کے ساتھ اس کا عقد کرتے ہیں کسی شخص سے۔ بیع مطلق وہ ہے جس میں خیار شرط نہ ہو، کسی کی جانب سے عقد کو فسخ کرنے کا حق بھائی بیچ دیتے ہیں ویسے کسی کے ہاتھ بھائی، جب بیچ دیا تو اب آپ بتائیے مشتری کا حق اس مبیع سے وابستہ ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ اس مبیع سے اس کا حق وابستہ ہو گیا۔ تو دیکھو یہ ایسا تصرف ہے جس نے ثابت کر دیا، یوجب ان یثبت، جو ثابت کر دیتا ہے غیر کے لیے حق کو ثابت کر دیتا ہے بھائی۔ کل بیع المطلق، جیسے بیع مطلق ہے، ای بدون شرط الخیار، بیع مطلق بتلا رہے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ بیع ہے جو بغیر خیار شرط کے ہو۔ والرہنی، اسی طرح رہن بھائی، رہن بھی ایسا تصرف ہے جو غیر کے لیے حق کو ثابت کرتا ہے۔ رہن کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو اردو میں آپ گروی رکھوانا کہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دی، اس سے قرضہ لینے گئے کہ بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اس نے کہا بھائی میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ پھر میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے اپنی گھڑی رکھوا دی، قیمتی گھڑی بھائی رہن کے طور پر گروی رکھوائی، اس کے بدلے کیا لے لیا؟ قرض۔ تو جب تک آپ قرضہ ادا نہیں کرتے گھڑی اس کے پاس رہے گی بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ رہن کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس رہن کے ساتھ، تو آپ ہیں راہن جس نے رہن رکھوایا، اور جس کے پاس آیا وہ ہے مرتہن۔ تو اب اس چیز مرہون شے کے ساتھ بھائی مرتہن کا حق وابستہ ہو چکا ہے، اس کے ذریعے وہ کیا کرے گا؟ اپنے پیسوں کو آپ سے وصول کرے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اب جب کسی کے آپ نے ایک چیز بغیر دیکھے خریدی یا خیار شرط کے ساتھ خریدی، اور پھر اس کو کسی کے پاس رہن رکھوا دیا، قرضہ وغیرہ اس سے لیا، تو اب اس صورت کے اندر آپ کا خیار رویت بھی ساقط اور خیار شرط بھی، اس لیے کہ آپ نے اس میں ایسا تصرف کر دیا جس نے غیر کے حق کو اس میں ثابت کر دیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ والاجارتی، اور اسی طرح اجارہ کرنا بھائی، اجارہ کہتے ہیں کرائے پر کوئی چیز دینا بھائی، کرائے پر۔ آپ نے ایک چیز خریدی خیار شرط کے ساتھ خریدی، یا اس میں کیا تھا؟ خیار اب بغیر دیکھے آپ نے خریدی، وہ اب آپ آگے کسی کے ساتھ عقد کر لیتے ہیں اسی طرح اجارہ کا کہ لو بھئی یہ مکان میں نے فلاں جگہ میں نے ایک مکان خریدا ہے، وہ میں نے آپ کو 1 سال کے لیے کیا کیا؟ کرائے پر دے دیا۔ تو اب اس مکان کے ساتھ وہ کرایہ دار کا حق وابستہ ہو گیا، مستاجر کا حق کیا ہو گیا؟ وابستہ ہو گیا۔ تو اور ضابطہ تھا
کہ کوئی ایسا تصرف کر لے مشتری جو غیر کے لیے کسی حق کو ثابت کرتا ہو تو خیار رویت اور خیار شرط کیا ہو جایا کرتے ہیں؟ باطل ہو جایا کرتے ہیں بھائی. وَلِجَارَتِ قبل الرؤیتی او بعدہا، بھائی یہ تصرفات جو ہیں چاہے قبل الرؤیت ہوں یا بعد الرؤیت ہوں، بھائی یہ تصرفات خیار رؤیت کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور خیار شرط کو بھی. بھائی عبارت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ای هذه التصرفات تبطل خیار الرؤیت، یہ تصرفات جو ہیں باطل کر دیتے ہیں خیار رؤیت کو، سواء کان قبل الرؤیت او بعدها، برابر ہیں چاہے یہ رؤیت سے پہلے ہوں اور بعدها یا رؤیت کے دیکھنے سے پہلے کیا کریں؟ اعطاء کو تدبیر کر لیں، یا اسی طرح کی بیع مطلق کر لیں، رہن رکھوا دیں یا اجارہ کر لیں، یا دیکھنے کے بعد کوئی بھی کر لیں، ان سب صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ خیار رؤیت باطل ہو جائے گا. وَمَا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِغَيْرِهِ، اور اس قسم کے تصرفات لا یوجب جو ثابت نہیں کرتے حقًا لِغَيْرِهِ غیر کے لیے کسی حق کو. یرحمک اللہ. ما سے کیا مراد ہے؟ تصرف. اور ایسے تصرفات جو ثابت نہیں کرتے غیر کے لیے کسی حق کو، بھئی وہ کس قسم کے تصرفات ہیں؟ کہتے ہیں کل بیع بالخیار، جیسے کہ بیع بالخیار ہے. بھئی آپ کے پاس آپ نے ایک چیز بغیر دیکھے خریدی اور پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا. یاد رکھو آپ نے ضابطہ پڑھا تھا یہ کہ مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک شخص سے چیز خریدی ہے، جب تک اس پر قبضہ نہ کریں آگے اس میں اس کو بیچ وغیرہ نہیں سکتے. تو آپ نے ایک چیز بغیر دیکھے خریدی اور پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا، کسی کو بھیجا جاؤ بھائی وہ چیز میرے گودام میں منتقل کر دو یا اپنے لے لو، اسے وصول کر لو. بھائی پھر ابھی آپ نے دیکھی نہیں اور آپ اس کو خیار شرط کے ساتھ آگے بیچ دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دوسرے کو بیچا آپ نے، وہ چیز بیچی اور کیا کہا؟ مجھے 3 دن کے اندر بیع کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. تو جب خیار آپ نے اپنے لیے رکھا ہے تو وہ کیا مبیع آپ کی ملک سے نکلا؟ نہیں. غیر کا حق اس سے وابستہ ہوا؟ نہیں. ابھی بھی فسخ ہے آپ کو، تو غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا. تو یہ ایسا تصرف ہے جو غیر کے لیے کسی حق کو ثابت نہیں کرتا. والمساومتی، اسی طرح مساومت ہے. مساومہ کا معنی بھاؤ تاؤ کرنا. بھائی آپ نے ایک چیز خریدی ہے بغیر دیکھے بھائی، اور دوسرے کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. بھائی میں نے ایک ایسی چیز خریدی ہے اس قسم کی ہے اور میرے گودام میں پہنچ چکی ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں بھائی اتنے میں آپ کو دوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں میں اتنے میں لوں گا. بھائی بات نہیں بنی، وہ چلا گیا. عقد نہیں ہوا مولانا، لیکن مساومہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بھاؤ تاؤ ہو گیا. آپ نے اس کو صرف قیمت بتلائی یا اس نے قیمت پوچھی وغیرہ، بس بھاؤ تاؤ تو ہوا. تو اس صورت میں غیر کا حق وابستہ ہوا ہے؟ غیر کا حق وابستہ. تو یہ ایسا تصرف ہے جس سے غیر کا حق اس مبیع سے وابستہ نہیں کیا. بھائی والہبتی بلا تسلیم، اور اسی طرح ہبہ بغیر سپرد کیے. بھائی ہبہ میں نے بتلایا تھا کسے کہتے ہیں؟ تحفہ دینا دوسرے کو. بھائی ویسی کوئی چیز دے دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے. تو یاد رکھو ہبہ کسی کو آپ نے چیز کی تو جب تک اس کے سپرد نہیں کرتے ہبہ تام نہیں ہوگا. آپ نے اپنے ساتھی کو کہا بھائی کہ میں آپ کو یہ کتاب تحفے میں دیتا ہوں، لیکن کتاب ابھی حوالے نہیں کی، تو ہبہ تام ہوا؟ نہیں. ہاں حوالے کر دیں گے تو ہبہ کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا. اب جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کا حق وابستہ ہو گیا. لہذا اگر ہبہ بغیر سپرد کیے ہو تو پھر بھی ابھی غیر کا حق اس سے وابستہ نہیں ہوا. بھائی
تو یہ ساری مثالیں ہیں بھئی ایسے تصرف کی جو غیر کے لیے حق کو ثابت نہیں کرتے، وَمَا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِغَيْرِهِ، اور ایسے تصرفات جو غیر کے لیے کسی حق کو ثابت نہیں کرتے، جیسے کہ بیع ہے خیار کے ساتھ، اور مساومہ ہے بھاؤ تاؤ کرنا، وَالْحِبَةِ بِلَا تَسْلِيمٍ، اور ہبہ ہے بغیر سپرد کیے. یہ سارے تصرفات یبطلو بعدها لا قبلها بھئی یہ باطل کر دیتے ہیں خیار رویت کو دیکھنے کے بعد، لا قبلها رویت سے پہلے باطل نہیں کرتے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ بھئی اس لیے بھئی دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے بیع بالخیار کی بھئی، خیار شرط رکھا بھئی اپنے لیے، یا بھاؤتاؤ کیا بھئی، یا ہبہ کیا بغیر تسلیم کے، تو غیر کا کوئی حق وابستہ ہوا نہیں، لہذا ان کی وجہ سے خیار رویت بھی باطل. لیکن اگر دیکھنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیع بالخیار کر رہے ہیں، معلوم ہوا آپ کیا کر چکے ہیں؟ آپ اس پر رضامند ہو چکے ہیں. یا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں آگے، معلوم ہوا آپ اس پر کیا ہو چکے ہیں؟ رضامند ہو چکے ہیں. یا ورنہ ہبہ کر رہے ہیں، اگرچہ سپرد نہیں کیا بھی لیکن ہبہ کی بات تو کر دی، معلوم ہوا آپ اس پر کیا ہو چکے ہیں؟ راضی ہو چکے ہیں. اس لیے دیکھنے کے بعد ان میں سے کوئی ایک تصرف کر لے، اگرچہ اس سے غیر کا حق تو وابستہ نہیں لیکن آپ کی رضامندی پر یہ ضرور دلالت کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کا خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. تو خود بتلا رہے ہیں بھئی یہ تصرفات کیوں نہیں رویت سے پہلے کیوں نہیں باطل کرتے بھئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ التصرفات، اس لیے کہ یہ جو تصرفات ہیں لا تزید علی صریح الرضا، یہ صریح رضا سے بڑھ کر نہیں ہے بھئی. بھئی آپ مجھے بتلائیے، ایک چیز آپ نے بغیر دیکھے خریدی ہے، شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے؟ خیار رویت، کہ دیکھ کر کیا کر سکتے ہو اس کو؟ ابھی دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا رضی تو میں راضی ہوں، جیسی بھی ہے میں جی، تو خیار رویت باطل ہوا. تو دیکھنے سے پہلے رضی تو باقاعدہ صریح لفظوں میں کہہ دیتا ہے آدمی کہ میں راضی ہوں، پھر بھی خیار رویت باطل نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں بیع بالخیار، مساومہ اور ہبہ بلا تسلیم، یہ کوئی رضیتو سے بڑھ کر تو نہیں ہے بھئی، رضامندی سے بڑھ کر تو جب یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے تو وہ خیار رویت کو قبل الرویت ختم نہیں کرتا تھا، تو یہ بھی قبل الرویت خیار رویت کو ختم نہیں کریں گے بھئی. تو یہ لا تزید علی صریح الرضا، یہ صریح رضا پر زائد نہیں ہے. وَهُوَ إِنَّمَا يُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، اور وَهُوَ ضمیر راجع ہے صریح رضا کو بھئی، اور صریح رضا وہ تو باطل کرتی ہے خیار رویت کو بعد الرؤیت، کس کے بعد؟ دیکھنے کے بعد. اگر آپ کہتے ہیں رضی تو میں کیا ہوا؟ راضی ہوا، اب کیا ہوگا؟ خیار رویت بات. تو وہ صریح رضا دیکھنے سے پہلے باطل نہیں کرتی، تو یہ چیزیں بھی رضیتو سے بڑھ کر نہیں ہے، رضامندی سے بڑھ کر نہیں، لہذا یہ بھی اس سے دیکھنے سے پہلے باطل نہیں کریں گی، ہاں دیکھنے کے بعد باطل کر دیں گی. اما التصرفات الاول، باقی پہلے تصرفات جو ہیں فہی اقوا، وہ کیا ہیں بھائی؟ کتنے قسم کے تصرفات ذکر ہوئے؟ کچھ تو وہ تصرفات تھے اوپر ذکر ہوئے جو فسخ کو قبول ہی، کچھ وہ تصرفات ہیں جو غیر کے حق کو کیا کر دیتے ہیں اس کے اندر ثابت کرتے ہیں، اور کچھ وہ تصرفات ہیں جو اس میں غیر کے حق کو ثابت. تو پہلے دو جو ہیں، ایک وہ تصرف جو فسخ کو قبول نہیں کرتا، اور ایک وہ تصرف جو غیر کے حق کو ثابت کر دیتا ہے، وہ چاہے قبل الرؤیت ہوں چاہے بعد الرؤیت ہوں، وہ خیار رویت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساقط کر دیتے ہیں. کیوں ساقط کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فہی اقوا، اس لیے کہ وہ پہلے تصرفات کیا ہیں؟ وہ قوی ہیں زیادہ. لأن بعضها لا يقبل الفسخ، قوی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ان میں سے بعض تو فسخ کو ہی قبول نہیں کرتے. وبعضها اوجب حقا لغیرہ، اور بعض کیا کرتے ہیں؟ غیر کے لیے حق کو واجب کرتے ہیں. فلا يمكن ابطالہ، لہذا ان کو باطل کرنا بھی باطل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کچھ تو فسخ کو قبول ہی نہیں کرتے. جب فسخ کو نہیں قبول کرتے باطل کہاں سے کرو گے؟ یا غیر کے لیے حق کو ثابت کر دیا تو اب آپ اس کو باطل نہیں کر سکتے.
والنظر الى وجه الامة والصبرة. یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کتنا مبیحات دیکھ لو تو خیار رویت ختم ہو جائے گا. بھائی یاد رکھو سارا مبیحات دیکھنا ضروری نہیں. سارا مبیحات دیکھ بھی نہیں سکتے بھائی ہر جگہ پر. سمجھ میں آیا؟ مثلا گندم کا آپ ڈھیر خرید رہے ہیں تو کیا ایک ایک دانے کو دیکھ سکیں گے بھائی؟ نہیں. تو ایسی چیزیں جن کے اجزاء ایک جیسے ہوں اس میں کچھ نمونہ دیکھ لینا ہی کافی ہوگا. اور جن کے افراد متفاوت ہیں ان میں مقصود کو دیکھ لیا جائے. جو چیز جو اس میں کیا ہوتی ہے، جو حصہ مقصود ہو اس کو دیکھ لیا جائے تو خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بتلا رہے ہیں دیکھیے بھائی وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمَةِ، اور دیکھ لینا إِلَى وَجْهِ الْأَمَةِ باندی کے چہرے کی طرف. بھائی باندی کے اندر کیا ہے؟ چہرہ مقصود ہے تو چہرے کو دیکھ لیا تو اب کوئی شخص کہے نہیں بھائی میں نے تو پوری باندی کو نہیں دیکھا تھا اس لیے مجھے کیا ہونا چاہیے؟ خیار رویت حاصل ہونا چاہیے. نہیں بھائی نہیں، باندی میں مقصود چہرہ ہے. وَالصُّبْرَةِ، اور اسی طرح ڈھیر کی طرف دیکھ لینا. بھائی گندم وغیرہ کا ڈھیر ہے، بھائی گندم کے تو سارے اجزاء ایک جیسے ہیں، تھوڑے سے بھی دیکھ لیے تو گویا یہ سب کا دیکھنا ہے. اسی لیے تو اس میں نمونے کے طور پر تھوڑی سی گندم بھی کسی کو دکھا دی جاتی ہے تو وہ کافی ہے بھائی. ہاں اگر دھوکہ کیا ہے اوپر اور گندم ہے نیچے کیا ہے، ہاں تو پھر تو وہ الگ مسئلہ ہے بھائی، وہ تو دھوکہ ہو گیا. اچھا جی وَالصُّبْرَةِ ڈھیر کی طرف. وَوَجْهِ الدَّابَّةِ وَقَفَلِهَا بِفَتْحِ الفا ہے بھائی، فا متحرک ہے. اور مویشی جانور کے چہرے اور اس کی سرین کی طرف دیکھ لینا. بھائی کفل کہتے ہیں پچھلا حصہ. بھائی جانور کے چہرے کو دیکھ لیا اور پچھلے حصے کو، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ جانور کا پتہ چل جاتا ہے بھائی کس قسم کا جانور ہے، موٹا تازہ ہے یا دبلا پتلا کمزور ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو آپ بھائی بکرا لینے گئے یا گائے لینے گئے عید کے موقع پر، بھائی آپ نے کیا دیکھا؟ صرف چہرے اور پچھلے حصے کو دیکھ لیا، آپ کا خیار رویت ختم. آپ واپس آ کر کہیں بھائی نہیں بھائی میں نے تو اس کے پاؤں نہیں دیکھے تھے. بھائی پاؤں کا مقصود تو دیکھ لیا تھا، اب خیار رویت کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا. وَظَاهِرِ صَوْبٍ مَطْوِيٍّ غَيْرِ مُعَلَّمٍ بھائی، اور دیکھنا مطوی لپٹا ہوا تہ کیا ہوا. غیر معلم، معلم بھائی وہ نقش و نگار والا کپڑا. بھائی معلم کپڑا کسے کہتے ہیں؟ جس پر علم ہو، علم نشانات ہو بھائی، نقش و نگار بنے ہو بھائی، کڑھائی وغیرہ اس پر ہوئی ہو بھائی، کڑھائی وغیرہ ہوئی ہو. تو کپڑے سادہ بھی ہیں کڑھائی والے بھی ہیں. تو اب اگر سادہ کپڑا ہے تو بھائی تھان لپٹا ہوا ہے، بس اوپر سے دیکھ لیا کافی ہے. اور اگر کڑھائی والا ہے تو اس کے کسی ایک مقام پر کڑھائی وغیرہ دیکھ لی جس سے باقی کا پتہ چل گیا تو کیا ہے؟ یہ بھی کافی ہے، باقی ساتھ دیکھنا ضروری نہیں. وَظَاهِرِ صَوْبٍ، اور دیکھنا ایسے کپڑے کے ظاہر کو مطویٍ جو کیا ہے؟ لپٹا ہوا ہے، تہ کیا ہوا ہے. غیر معلم، اور وہ کیا ہے؟ غیر معلم ہے، نقش و نگار والا نہیں ہے جی. یہ بھی کافی ہے بھائی. وہ ہونا چاہیے بھائی یہاں پر وَإِلَى مَوْضِعِ عَلَمِهِ مُعَلَّمًا، اور دیکھنا وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعٍ، اور دیکھنا ایسی مقام. کپڑا بھی یہ بھی کپڑے سے متعلق ہے بھائی. ایسے مقام کی طرف موضع علمہ، اس کے نقش و نگار والے مقام کی طرف. معلمن، اس حال میں کہ وہ کپڑا کیا ہو؟ نقش و نگار والا. اگر نقش و نگار والا کپڑا ہے تو اس کے نقش و نگار والے مقام کو دیکھ لینا یہ کافی ہے. وَنَظَرُ وَكِيلِهِ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْقَبْضِ كَافٍ بھائی.
اور مشتری کے وکیل بالشراء کا دیکھ لینا او بالقبض یا وکیل بالقبض کا دیکھ لینا کافن، یہ کیا ہے؟ یہ ساروں کی خبر اکٹھی آ گئی بھائی۔ باندی کے چہرے کو دیکھنا یہ کافی ہے، ڈھیر کو دیکھنا کافی ہے، چہرے کو دیکھنا جانور کے اور سرین کو دیکھنا، یہ ساروں کی خبر آ گئی۔ لا نظر رسولہ، ہاں اس کے رسول کا، ایلچی کا، پیغام رساں کا دیکھنا کافی نہیں، پیغام رساں کا۔ بھئی ایک ہوتا ہے وکیل بالشراء، ایک ہوتا ہے وکیل بالقبض، اور ایک ہے رسول بھئی پیغام رساں۔ یاد رکھو وکیل بالشراء جو ہے کسے کہیں گے؟ جسے آپ نے بھیجا جاؤ بھائی میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ اس قسم کی بھائی میرے لیے، یہ کون ہوا بھائی؟ وکیل بالشراء، کہ اسے آپ نے خریداری کا وکیل بنایا ہے بھائی وکیل۔ اور ایک ہے وکیل بالقبض، آپ نے خود کسی کے ساتھ عقد کر دیا، اب دوسرے کو کہا جاؤ بھائی تم میرے وکیل ہو، جا کر میری طرف سے اس چیز پر قبضہ کر لو، اس چیز پر قبضہ کر لو، اس بائع سے وصول کر لو، یہ وکیل بالقبض ہے۔ آپ کا باقاعدہ کہنا ضروری کہ تم کیا ہو؟ میری طرف سے وکیل ہو۔ اور تیسرا ہے رسول، ایلچی، جس کو آپ نے چیز پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا لیکن اسے وکیل نہیں بنایا۔ جاؤ بھائی میری طرف سے زید سے میں نے فلاں چیز لیا، اس سے جا کر کہو میں نے تمہیں بھیجا ہے وہ چیز لے آؤ اس سے، تو یہ رسول ہے بھائی پیغام رساں۔ آپ نے اسے کوئی کہا کہ تم میرے وکیل بھی ہو؟ نہیں بھائی، اسے آپ نے وکالت سپرد نہیں کی، ویسے پیغام دے کر بھیجا میری طرف سے چیز وصول کر لو، یا اس کو جا کر یہ کہہ دو کہ مبیعہ جلدی سپرد کرے، جو بھی ہے پیغام پہنچانے والا ہے، آپ نے اس کو وکیل نہیں بنایا۔ اب بھائی وکیل بالشراء کا دیکھنا امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک بالاتفاق خیار رویت کو ساخط کر دے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ، وکیل بنایا اسے آپ نے، وہ گیا اس نے گاڑی دیکھ کر خریدی، تو اب آپ کو خیار رویت حاصل نہیں، اس لیے کہ وکیل بالشراء کا دیکھنا گویا کہ موکل کا دیکھنا ہے، لہذا اس کا خیار ساقط ہوا بھائی۔ اور رسول کا دیکھنا، اس میں امام صاحب اور صاحبین دونوں کے نزدیک خیار رویت ساقط نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا، یا بھیجا کہ جاؤ چیز پر قبضہ کر لو، اور وکیل بالقبض اسے نہیں بنایا، اب وہ جا کر چیز پر قبضہ کرتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو دیکھتا بھی ہے یا دیکھ لیتا ہے بھائی، تو دیکھنے کے بعد آپ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی جس نے بھیجا ہے اس کو ابھی بھی کیا حاصل ہے؟ خیار۔ صاحبین بھی فرماتے ہیں اس کو بھی ابھی خیار۔ تو دیکھو وکیل بالشراء کے اندر بھی صاحبین اور امام صاحب کا اتفاق کہ موکل کا خیار رویت کیا ہوا؟ ساقط۔ اور رسول کے اندر بھی صاحبین اور امام صاحب کا اتفاق کہ بھیجنے والے کا خیار رویت ساقط۔ ہاں وکیل بالقبض کے اندر اختلاف ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل بالقبض کی صورت میں خیار ختم نہیں ہوگا، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی وکیل بالقبض کی صورت میں بھی بھیجنے والے کا خیار کیا ہو جائے گا؟ صاحبین فرماتے ہیں بھائی اس کو ہم نے چیز پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ تو اسے ہم نے قبضے کا اختیار دیا ہے بھائی، قبضے کی ولایت دی ہے، رویت کی ولایت نہیں دی کہ وہ ہمارے خیار رویت کو ساقط کرے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسے وکیل بالقبض تو ہم نے بنایا ہے، وکیل بالنظر نہیں بنایا، لہذا صاحبین فرماتے ہیں اس کا وہ خیار رویت کو ساقط نہیں کرتا، اس کا دیکھنا کافی نہیں، اب مالک کو اب بھی خیار رویت حاصل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی وکیل بالقبض نے جب دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد مالک کا موکل کا خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ وہ فرماتے ہیں بھائی کامل قبضہ تو اسی طرح ممکن ہے کہ دیکھ کر قبضہ کرے، کیا کرے؟ دیکھے گا کہ یہ وہی چیز ہے یا نہیں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، جب دیکھ کر اس نے قبضہ کر لیا تو اس کے خیار کیا ہوا؟ خیار رویت بھی آقا کا ختم ہوا۔
تو جب اسے آپ نے ولایت دے دی قبضے کی تو گویا کہ اسے ولایت دیکھنے کی بھی دے دی، اس لیے کہ کامل قبضہ بغیر دیکھے نہیں ہو۔ یہ سمجھ میں کہ جب آپ نے اسے کیا دی ہے، قبضے کی ولایت دی، تو معلوم ہوا اسے دیکھنے کی بھی ولایت دے دی، کیونکہ کامل قبضہ بغیر دیکھے نہیں ہو سکتا۔ الوکیل بالقبض هو الذی ملکہ القبضہ، وکیل بالقبض وہ ہے جسے مالک بنایا ہو مشتری نے قبضے کا، فقال لہ پس اسے یہ کہا، کن وکیلا عنی تو میری طرف سے وکیل ہو جا، بقبضہ اس چیز پر قبضے کا، بخلاف الرسول بخلاف رسول کے، فإنہ الذی امرہ وہ ہے جس کو بھیجنے والے نے حکم دیا ہے مشتری نے، بھی اداء الرسالۃ بالتسلیم کہ تم سپردگی کے پیغام کو پہنچا دو، بھائی اداء رسالت کرو، پیغام پہنچا دو، بالتسلیم کس چیز کا، سپرد کرنے کا پیغام پہنچا دو۔ اب وہ پیغام پہنچاتا ہے، پیغام پہنچاتے ہوئے وہ دیکھ بھی لیتا ہے تو نہیں بھائی، اس سے مالک کا خیار رویت ساقط نہیں۔ فالبائع اذا لم يسلم الیہ لا یملک الخصومۃ بخلاف الوکیل، یہ فرق بتلا رہے ہیں بھائی، رسول اور وکیل میں فرق کیا ہے۔ وکیل بالقبض میں رسول کو بھی آپ نے بھیجا ہے قبضے کے لیے اور وکیل کو بھی بھیجا ہے آپ نے، فرق کیا ہے دونوں کے اندر بھائی؟ ایک فرق تو میں نے یہ بتلایا بھائی کہ وکیل کو کہنا ضروری کہ تو میری طرف سے کیا ہے، وکیل ہے جا قبضہ کر، اور رسول کو یہ نہیں کہے گا۔ دوسرا کہ پھر وکیل بالقبض خصومت بھی کر سکتا ہے، اگر جس سے وہ چیز لینے گیا اس نے کیا کہا، بھائی میں تمہیں نہیں دیتا بلکہ میں تو کس کو دوں گا، بائع کو دوں گا، یا اور کوئی پس و پیش کرتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے، یعنی خصومت جھگڑا مقدمہ قاضی کے پاس اس کو کیا کر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے بھائی کہ یہ وہ چیز حوالے نہیں کر رہا، جبکہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، وہ خصومت اس کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَعِندَهُمَا دیکھیے بھائی، فَالْبَائِعُ إِذَا لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ پس بائع نے جب سپرد نہیں کیا اس وکیل بالقبض اس رسول کے مبیع کو، لا یملک الخصومۃ تو وہ خصومت کا مالک نہیں، بخلاف الوکیل بخلاف وکیل کے کہ وہ خصومت کر سکتا ہے، وہ مالک ہے اس کا۔ وَعِندَهُمَا صاحبین فرماتے ہیں نظر الوکیل بالقبض غیر کافٍ کہ وکیل بالقبض کا دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ اس لیے کہ اس نے اس کو وکیل بالقبض بنایا ہے، لا بالنظر وکیل بالنظر۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان القبض الکامل بالنظر کامل قبضہ کس کے ذریعے ہوگا، دیکھنے سے ہوگا۔ جب کامل قبضہ دیکھنے سے ہوگا تو جب وکیل بالقبض ہوا تو گویا اس وکیل بالنظر بھی ہو گیا، یا تو ولایت نظر بھی اسے حاصل ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ کامل قبضہ دیکھنے سے ہوگا، لیعلم تاکہ وہ وکیل جان لے، ان ھذا هو الذی امر بقبضہ یہ ہے وہ مبیع کہ حکم دیا گیا ہے جس کے بارے میں قبضہ کرنے کا، کہ اس پر جس پر کیا کیا گیا قبضہ کرنے کا۔ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وکیل بالقبض وہ اس کو نظر کی ولایت بھی حاصل ہے، اس لیے کہ جب اسے قبضے کی ولایت ہے تو نظر کی ولایت بھی خود بخود حاصل ہو گئی، اس لیے کہ کامل قبضہ تو صرف کس کے ذریعے ہوگا، دیکھنے سے ہی ہوگا، تو خود بخود ولایت نظر بھی آگئے۔ وَشُرِطَ رُؤْيَةُ دَاخِلِ الدَّارِ الْيَوْمَ یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ایک شخص گھر کو باہر سے دیکھ لیتا ہے یا اس کے صحن کو دیکھ لیتا ہے تو کیا خیار رویت باقی ہے یا ختم؟ بھائی پہلی روایت جو تھی یہ کہ باہر سے دیکھ لینا کافی ہے، صحن وغیرہ دیکھ لینا، ایک ایک کمرے کو اندر سے دیکھنا ضروری نہیں، لیکن صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ آج کل اندر سے دیکھنا بھی ضروری ہے، باہر سے دیکھنا کافی
اور یہ دراصل اختلاف زمانہ پر مبنی ہے بھئی یہ، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بھئی مکان وہ کوفہ بصرہ وغیرہ کے مکانات ایک جیسے ہوا کرتے تھے بھئی، ہاں کسی میں کمرے زیادہ ہیں، کمرے کسی میں کم ہیں بھئی، سمجھ میں آیا؟ مثلا بھئی ساروں کی ہو سکتا ہے یہ ترتیب ہوگی، کمرہ ہے تو ایک طرف 3-4 کمرے بنے ہوئے، آگے سارا صحن ہے، تو سارے گھر اسی طرح بنا کرتے تھے قدیم زمانے میں بھئی، ایک طرف صحن ہوا کرتا تھا اور ایک طرف کیا ہوا کرتے تھے؟ کمرے ہوا کرتے تھے بھئی، کسی میں 2 ہو گئے، کسی میں 3 ہو گئے، کسی میں 4 ہو گئے، لیکن کمرے تو ایک ہی جیسے بنا کرتے تھے سارے۔ تو باہر سے دیکھ لیا تو سارا صحن دیکھ لیا تو سارا پتہ چل گیا، لیکن آج کل کے زمانے میں آپ خود دیکھ لیں بھئی کیسے کیسے مختلف گھر ہیں بھئی، ڈرائنگ روم الگ بنا ہوتا ہے، ٹی وی لاؤنج الگ بنا ہوتا ہے، کچن الگ بنا ہوتا ہے، اور بیڈ روم بھئی الگ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھئی، باتھ روم الگ قسم کے بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب مکانات میں تفاوت بہت زیادہ آ گیا، تو لہٰذا اب صرف باہر سے اور صحن وغیرہ کو دیکھنا معتبر نہیں، اس سے خیار رویت ختم نہیں ہوگا، بلکہ اندر سے سارا دیکھے تو پھر ہم کہیں گے کہ خیار رویت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، جب وہ راضی ہو جائے۔ وَشُرِطَ رُؤْيَةُ دَاخِلِ الدَّارِ، اور لگائی گئی ہے داخل دار کے دیکھنے کی، الْيَوْمَ آج کے دن، انما اب بتلا رہے آج کے دن کی قید کیوں لگائی ماتن نے، کہتے ہیں انما قال اليوم، ماتن نے اليوم کہا، لأن روایت، اس لیے کہ روایت یہ آئی ہے کہ انہو اذا رآ حیطان الدار، کہ جب مشتری نے دیکھ لیے، وہ حیطان جمع ہے حائط کی، دیوار کو کہتے ہیں، جب دیکھ لی اس نے گھر کی دیواریں، وَأَشْجَارَ الْبُسْتَانِ، اور باغ کے درختوں کو، بھئی باغ بھی اسی طرح پہلے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، باہر سے کچھ درخت وغیرہ دیکھ لیے تو سارے کا اندازہ ہو جاتا تھا، اب تو تفاوت ہے بھئی، تو جب دیکھ لیتا تھا گھر کی دیواروں کو یا باغ کے درختوں کو، من خارج، باہر کی طرف سے، کان کافیاً، تو کافی ہوتا تھا، وذالک لأن دورہم وبساتینہم لم تکن متفاوتۃ، اور یہ اس وجہ سے کہ دور جمع ہے دار کی، کہ ان کے جو گھر ہوا کرتے تھے اور ان کے جو باغات ہوا کرتے تھے، لم تکن متفاوتۃ، وہ مختلف نہیں ہوا کرتے تھے، فَرُؤْيَةُ الْخَارِجِ كَانَتْ مُغْنِيَةً عَنْ رُؤْيَةِ الدَّاخِلِ، تو باہر سے دیکھ لینا یہ بے پرواہ کر دیا کرتا تھا، اندر دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا خود بخود۔ عمل آنا باقی آج جو ہے، اب جو ہے، فَالتَّفَاوُتُ فَاحِشٌ، تفاوت بہت زیادہ ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّاخِلِ، تو اندر سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ بیع الاعمى، یہاں سے اعمى کی بیع بتلا رہے ہیں بھائی، اندھا ایک شخص ہے، وہ کوئی چیز بیچتا ہے یا خریدتا ہے، تو کیا بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی، تو اگر کوئی چیز خریدے کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا یا حاصل نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اسے بھی خیار رویت حاصل ہوگا، اسے بھی خیار، بھائی کیسے، اب کیا کریں، خیار رویت حاصل ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں بھائی وہ فیل کر لے گا جس کے ذریعے اس چیز کو جانا جاتا ہے، اس کا پتہ چلایا جاتا ہے، تو پھر اس کا خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ بعض چیزوں کو وہ ٹٹول لے گا، بھائی بکری خریدی ہے، اس کو ہاتھ وغیرہ لگایا، ٹٹول لیا، بس بھائی معلوم ہوا، اس کا پتہ چل گیا کس قسم کی بکری ہے بھائی۔ بعض چیزوں کا پتہ چکھنے سے چلے گا، کوئی کھانے والی چیز خریدی ہے، چکھ لے گا تھوڑا سا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ بعض چیزوں کا سونگنے سے پتہ چلے گا، کوئی خوشبو وغیرہ خریدی ہے تو اس کے سونگنے سے، تو وہ فعل جب سر انجام دے جس کے ذریعے اس چیز کا پتہ چل جایا کرتا ہے، تو اس کا خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا بھائی۔ خریدنے سے پہلے اگر ایسا کر لیا پھر تو خیار رویت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز کو دیکھ کر خرید جی، اور بعد میں پھر ان افعال کے ذریعے اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا۔
تو کہتے ہیں وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ صَحَّ، اندھے کا بیچنا اور اس کا خریدنا صحیح ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس کو خیار ہوگا، مُشْتَرِيًا، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مشتری، کیونکہ خیار رویت تو ہوتا ہی مشتری کو ہے۔ وَيَسْقُطُ بِمَسِّهِ الْمَبِيعَ، اور خیار رویت ساقط ہو جائے گا بِمَسِّهِ، اس کے چھونے کے ذریعے، اس کے ٹٹولنے کے ذریعے، الْمَبِيعَ، کس کو، مبیع کو، وَشَمِّهِ، اور اس کے سونگنے سے، جب کون سی چیز ہو، سونگنے والی، وَذَوْقِهِ، اور چکھنے سے، جب کوئی ایسی چیز ہو جس کا پتہ چکھنے سے چلتا ہو۔ خود بتلا رہے ہیں بھائی شارح، اے بِمَسِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْمَسِّ، کہ چھونے سے ان چیزوں میں جن کا پتہ چھونے سے چلتا ہو، وَبِشَمِّهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالشَّمِّ، اور سونگنے سے ان چیزوں میں جن کا پتہ سونگنے سے ہو، وَبِذَوْقِهِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالذَّوْقِ، اور چکھنے سے ان چیزوں کے اندر جن کا پتہ چلتا ہو، وَبِوَصْفِ الْعَقَارِ، اور زمین، بھئی زمین اس نے خریدی، اب کیا کریں بھئی، یہاں تو نہ چھونے سے کام چلتا ہے، نہ چکھنے سے کام چلتا ہے، نہ سونگنے سے کام چلتا ہے، اب کیا کریں بھئی؟ جی دیکھا فقہائے کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، مولانا ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے نکال کر رکھ دیا بھئی۔ اب صرف یاد کرو، ہمارے لیے وہ یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں بھئی زمین خریدے، اگر زمین کوئی غیر منقولی، میں نے بتایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ منقولی ہیں، کچھ غیر منقولی۔ منقولی وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں، گاڑی ہے اور گھر کا سامان وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں، تجارت کا سامان ہے، سب کچھ۔ اور کچھ غیر منقولی ہیں، جیسے گھر، وہ منتقل نہیں ہو سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، زمین ہے، باغ ہے وغیرہ، ان کو کہتے ہیں عقار۔ کیا کہتے ہیں؟ عقار، جائیداد کہہ لو یا غیر منقولی چیز، غیر منقولی مبیع۔ جی تو کہتے ہیں اس صورت میں تو اب یہ جو غیر منقولی چیز اس نے خریدی ہے بھئی، اس میں بھی اس کو خیار رویت حاصل ہے بھئی، اس میں خیار رویت کیسے ساقط ہوگا؟ کہتے ہیں بھئی زمین کا وصف اس کے سامنے بیان کر دیا جائے، بھئی اس قسم کی زمین ہے یا اس قسم کا مکان ہے، اتنے کمرے ہیں، ایسی دیواریں ہیں، اس قسم کا بنا ہوا ہے، ایسا علاقہ ہے وغیرہ فلاں، بھئی اوصاف بیان کر دو، تو خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا بھئی۔ وَبِوَصْفِ الْعَقَارِ، اور جائیداد کا وصف بیان کرنے سے، غیر منقولی چیز کا وصف بیان کرنے سے، وَلَا اعْتِبَارَ لِوُقُوفِهِ فِي مَكَانٍ لَوْ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی اگر یہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے کہ اگر کوئی بینا شخص ہوتا تو وہ اس زمین کو کیا کر لیتا؟ دیکھ لیتا۔ زمین سامنے ہے بھئی، کھیت اس نے خریدا ہے، اب ایک بینا شخص ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے کہ سارا کھیت اس کی نظر کے سامنے ہو بھئی، تو اس مقام پر وہ اگر نابینا ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے کہ اسے ساری زمین اگر بینا ہوتا تو دکھائی دیتی، اور وہ کہہ دے رضی تو میں راضی ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خیار رویت اس کا ختم ہو جائے گا۔ صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے نہیں بھائی یہ قول، اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا بھائی، اس قول کا اعتبار نہیں۔ وَلَا اعْتِبَارَ لِوُقُوفِهِ فِي مَكَانٍ، اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے کھڑا ہونے کا، فی مکان، ایسی جگہ میں، لَوْ كَانَ بَصِيرًا، کہ اگر وہ دیکھنے والا ہوتا، لَرَآهُ، تو وہ اس کو کیا کر لیتا؟ دیکھ لیتا۔ کما ہوا قول ابی یوسف رحمہ اللہ، جیسے قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھائی۔ تو اس بارے میں بھائی حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں وہ یوں کرے کہ وکیل بالقبض بنا دے کسی کو، اندھے نے کوئی زمین وغیرہ خریدی ہے تو کیا کرے؟ کسی کو
وکیل بالقبض بنا دے، اور وکیل بالقبض کا تو امام صاحب کے نزدیک وہ وکیل بالنظر بھی ہو گیا، لہذا جب وہ جا کر دیکھ کر قبضہ کرے گا تو اس کا خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا بھائی۔ وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ثُمَّ شَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ فَلَهُ رَدُّهُمَا لَا رَدُّ الْآخَرِ وَحْدَهُ۔ بھئی آپ نے ایک شخص سے دو کپڑے خریدے ہیں، لیکن ایک کپڑا آپ نے دیکھا ہے اور دوسرا بھی نہیں دیکھا، اور دوسرے میں آپ کو شریعت نے کیا حق دیا ہے؟ خیار رویت کا حق دیا ہے۔ اب دیکھنے کے بعد وہ دوسرا آپ کو پسند نہیں آیا بھائی، آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں بھائی، تو بھائی یا تو دونوں کو واپس کرو یا دونوں کو رکھو، یہ نہیں آپ کر سکتے، ایک کو واپس کریں خیار رویت کی وجہ سے اور ایک کو رکھ لیں بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یاد رکھو، ضابطہ بھائی متن یہ شرع میں بھی آ رہا ہے بھائی، ضابطہ یہ کہ تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں، تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں، ہاں البتہ تفریق صفقہ بعد تمام العقد کیا ہے؟ جائز ہے۔ تفریق صفقہ بعد تمام العقد جائز ہے۔ ایک یہ ضابطہ رکھو ذہن میں۔ دوسرا وہ جو اس باب کے شروع میں نے آپ کو بتلایا کہ خیار رویت کس چیز سے مانع ہے؟ تمام عقد سے۔ کس چیز سے؟ بھائی جب تک خیار رویت ہے کیا اس وقت تک عقد تام ہوا؟ عقد تام نہیں ہوا۔ اور دوسرا ضابطہ کیا کہ تفریق صفقہ قبل تعقد جائز، عقد تام ہونے سے پہلے صفقہ میں تفریق کر دیں یہ درست نہیں، ہاں عقد تام ہونے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تفریق صفقہ کر سکتے ہیں۔ تفریق صفقہ کا کیا معنی؟ بھائی جس چیز کا ایجاب ہوا ہے وہ ساری لو یا ساری رد کرو، اگر کچھ لے لی کچھ رد کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تفریق صفقہ ہے، سودے کی تقسیم ہو گئی بھائی، اس نے تو سارے کا ایجاب کیا تھا، قبول بھی کیا کرو؟ سارا کرو، کیونکہ آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ جب چیز کا ایجاب کیا جائے تو قبول بھی یا تو سارے کو کرنا پڑے گا یا سارے کو رد کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتا کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو رد کرے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے دو کپڑے خریدے بھائی، دو میں سے ایک کو دیکھا تھا دوسرے کو بھی دیکھا نہیں، اور اب اس کو دیکھا تو پسند نہیں آیا تو اب آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، کس وجہ سے؟ خیار رویت کی وجہ سے واپس کرنا چاہتے ہیں، اور خیار رویت کے ہوتے ہوئے صفقہ عقد تام ہوا ہے یا عقد تام نہیں ہوا؟ خیار رویت کس چیز سے مانع تھا؟ تمام عقد سے، تو خیار رویت جب تک ہے عقد تام ہوا تو اب آپ اس کو واپس بھی کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ خیار رویت کی وجہ سے، اور خیار رویت تو معنی ہے تمام عقد سے، معلوم ہوا ابھی عقد تام نہیں ہوا، اور قبل تمام العقد تفریق صفقہ کر رہے ہیں، اور یہ جائز ہے نہیں ہے۔ ہاں تمام عقد ہو جاتا پھر تفریق صفقہ کر سکتے تھے، تو اب آپ واپس کرنا چاہتے ہیں خیار رویت سے۔ خیار رویت تمام عقد سے پہلے آتا ہے، اور تمام عقد سے پہلے تفریق صفقہ کر رہے ہیں، اور وہ تو درست نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، اور جس نے دیکھا دو کپڑوں میں سے ایک کو، ثُمَّ شَرَاهُمَا، پھر دونوں کو خرید لیا، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ، پھر اس نے دوسرے کو دیکھا، فَلَهُ رَدُّهُمَا، تو اس کو دونوں کو رد کرنے کا خیار حاصل ہے، لا رد الآخر وحدہ، صرف دوسرے کو اکیلے واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے بھائی۔ لا یلزم تفریق الصفقہ قبل التمام، تاکہ کہیں تفریق صفقہ لازم نہ آئے عقد کے تام ہونے سے پہلے۔ ومن رأى شیئا ثم شراه خیر ان وجدہ متغیرا،
بھائی دیکھو آپ نے ایک چیز کو دیکھا تھا، بھائی شراء سے پہلے بھی اگر آپ کسی چیز کو دیکھ لیں تو خریدنے کے بعد آپ کو خیار رویت حاصل، صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ نے گزرتے ہوئے ایک چیز کو دیکھ لیا، اگلے دن جا کر آپ خریدتے ہیں اس چیز کو، خیار رویت کیا ہو چکا آپ کا؟ بھائی کل تو ویسے گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا تھا، لیکن دیکھ تو لیا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ دیکھ تو لیا تھا، اب آپ کو خیار رویت حاصل نہیں ہے بھائی خیار۔ تو اب بھائی لیکن یاد رکھو، جب خریدا تو پتا چلا کل جب میں نے دیکھا تھا تو یہ کچھ اور طرح تھی، آج میں نے خریدا ہے تو یہ کچھ اور طرح ہے۔ مثلا مدت بڑھاؤ، ذرا مدت بڑھاؤ، پھر مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی کچھ مدت گزر جائے تو چیز کچھ بدل جاتی ہے یا نہیں بھائی؟ کچھ بدل جائے گی کچھ نہ کچھ عموماً بھائی۔ تو کوئی چیز تھی، آپ نے کچھ مدت پہلے دیکھی تھی اور بعد میں دیکھا تو کچھ وہ بدل چکی ہے بھائی، کچھ بدل چکی ہے، تو جب اگر وہ بدل چکی ہے تو شریعت پھر آپ کو کیا دیتی ہے؟ خیارے، کیونکہ اب اوصاف جدید آ چکے ہیں اور ان اوصاف کو تو آپ نے پہلے دیکھا نہیں تھا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی اختلاف ہو گیا، مشتری کہتا ہے بھائی چیز بدل چکی ہے، بائیں کہتے ہیں نہیں بھائی پرسوں ترسوں جو آپ دیکھ کر گئے تھے بالکل اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب کیا کریں؟ کس کا قول معتبر ہے؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی مشتری کہہ رہا ہے چیز بدل چکی ہے اور بائیں کیا کر رہا ہے؟ انکار، تو مشتری ہوا مدعی اور بائیں ہوا منکر، اور آپ نے پڑھا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو لہذا مدعی کون؟ مشتری، اور منکر کون؟ بائیں۔ تو مشتری کے ذمہ ہے گواہ پیش کرے، اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر قاضی کس کے حکم پر فیصلہ کر دے گا؟ بائیں کی قسم پر فیصلہ کر دے گا۔ تو معلوم ہوا قول کس کا معتبر؟ قول کس کا معتبر؟ بائیں کا قول، بھائی بائیں کی قسم معتبر ہے، مشتری لاکھ قسمیں اٹھائے بھائی تم پر تو قسم آتی نہیں، تم کیوں قسم کھاتے ہو، تم تو گواہ لاؤ، بس نہیں لا سکتے تو پھر قسم کون اٹھائے گا؟ بائیں اٹھائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں؟ منکر قسم اٹھاتا ہے، سمجھ؟ تو قول بائیں کا معتبر ہے بھائی۔ اختلاف ہو گیا بھائی، مشتری نے کہا میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا پہلے، مجھے خیار رویت اب ہے تو اب میں واپس کرتا ہوں۔ بھائی نے کہا نہیں بھائی پرسوں تو نے دیکھا تھا اس چیز کو بھائی، اب تو دیکھنے نہ دیکھنے میں اختلاف ہو گیا، اب کس کا قول معتبر ہے؟ بینہ کس پہ آتی ہے؟ اور تو کہتے ہیں دیکھو بائیں دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے دیکھا ہے، مشتری انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو اب بائیں مدعی ہوا اور مشتری منکر ہوا، تو بائیں پر کیا آئی؟ بینہ آئی اور مشتری پر قسم۔ تو بائیں اگر دو گواہ پیش کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، اگر بائیں دو گواہ نہیں پیش کر سکتا تو قسم کے لیے ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بھائی، وہ قسمیں کھاتا رہے، نہیں بھائی تم پر قسم ہے ہی نہیں، تم گواہ لاؤ بس، قسم پھر کس سے لی جائے گی؟ تو قول کس کا معتبر؟ مشتری کا، یہی بات کر رہے ہیں۔ وَمَنْ رَآ شَيْئًا، اور جس نے کوئی چیز دیکھی، ثُمَّ شَرَاهُ، پھر اس کو خرید لیا، خُيِّرَ، اس کو خیار دیا جائے گا، یعنی خیار رویت، ان وجدہ متغیرا، اگر اس نے اس کو بدل پایا، وَإِلَّا لَا، اور اگر بدلا ہوا نہیں پایا تو پھر اسے خیار رویت نہیں ڈھوک دیا جائے گا۔ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي عَدَمِ تَغَيُّرِهِ، اور قول بائع کا معتبر ہے اس کے نہ بدلنے کے اندر، بائع کہہ رہے ہیں نہیں بدلی اور مشتری کہہ رہے ہیں بدل گئی، تو منکر کا قول معتبر۔ وَلِلْمُشْتَرِ فِي عَدَمِ رُؤْيَتِهِ، اور مشتری کا قول معتبر ہے نہ دیکھنے کے اندر، مشتری کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، بائع نے کہا تم نے دیکھا ہے، خود دیکھیے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اِذَا اشْتَرَى شَيْئًا قَدْ رَآهُ، جب کسی نے خریدا کسی ایسی چیز کو جس کو اس نے دیکھا تھا، فَقَالَ الْبَائِعُ، تو بائع نے کہا أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، کہ یہ چیز بدلی نہیں، حَتَّى لَا يَكُونَ لَكَ الْخِيَارِ، یہاں تک کہ اب تجھے خیار، اس لیے تجھے اب خیار نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے نہیں بھائی
بدل گئی ہے تو کہتے ہیں فالقول للبائع مع حلفه، تو قول بائع کا معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ، اس لیے کہ وہ منکر ہے، وہ کہہ رہا بدلی نہیں۔ ولو قال المشتری، اور اگر مشتری نے کہا لم اراه، میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، ولی الخيار، اب مجھے خیار رویت ہے، فالقول للمشتری، تو قول کس کا معتبر؟ مشتری کا، مع الحلف، قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے دیکھنے سے انکاری ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَى عِدْلُ زُتِّيٍّ بھائی وَقَبَضَهُ فَبَاعَ مِنْهُ صَوْبًا أَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ بَلْ بِعَيْبٍ۔ بھائی صورت مسئلہ یہ، آپ نے زید سے کپڑا خریدا، ایک گٹی خریدی، اب اس کے اندر تو کئی تھان پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تھان دیکھے نہیں، ایک ان میں سے آپ نے آگے فروخت کر دیا، قبضہ کر لیا، ابھی دیکھے نہیں، لیکن ان میں سے ایک تھان کیا کر دیا؟ آگے فروخت کر دیا، یا کسی کو ہبہ کیا اور سپرد بھی کر دیا، ہبہ کیا اور سپرد بھی کر دیا۔ اب باقی بعد میں دیکھے تو پسند نہیں آئے بھائی، تو خیار رویت کی وجہ سے اب باقی کو واپس نہیں کر سکتا، یا اس نے خیار شرط رکھا ہوا تھا اسی صورت کے اندر، تو خیار شرط کی وجہ سے بھی واپس، ہاں خیار عیب کی وجہ سے اگر اس نے عیب پایا تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یوں سمجھو کئی چیزیں ایسی خریدی جن کے افراد متفاوت ہیں، آپ نے کیا کیا؟ دوسرے سے مثلا 4-5 گاڑیاں خریدی اور وہ ساری مختلف قسم کی ہیں، لیکن ابھی آپ نے دیکھی، بغیر دیکھے آپ نے ان میں سے ایک آگے فروخت کر دی یا کسی کو تحفے میں، بیگم کو تحفے میں دے دی، بھائی یہ گاڑی آپ کی ہو گئی بھائی۔ تو اب یاد رکھو بھائی، باقی گاڑیوں کے اندر آپ کو خیار شرط ختم ہو گیا، اسی طرح باقی گاڑیوں کے اندر خیار رویت بھی ختم ہو گیا، خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے ان کو واپس نہیں کر سکتا، ہاں خیار عیب کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ ان کو واپس کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیوں؟ علت سمجھ لو، آپ خود پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ دیکھو ابھی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں، اور تفریق صفقہ بعد تمام العقد جائز ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ خیار شرط جو ہے وہ کس چیز سے مانع ہے؟ ابتداء حکم سے۔ کس سے؟ بھائی خیار شرط ابتداءً حکم کو آنے ہی نہیں دیتا، تام ہونے کی بات کیسی کرتے ہو؟ تام تو کہیں آخر میں جا کے ہوگا، وہ ابتداءً ملکیت کو آنے ہی نہیں دے رہا، اور خیار رویت ملکیت آ تو رہی ہے لیکن تام نہیں ہو رہی، تو معلوم ہوا خیار شرط اور خیار رویت تمام عقد سے پہلے ہوتے ہیں، تمام عقد کے بعد نہیں ہوتے، تو یہ مانع ہوتے ہیں تمام عقد سے۔ خیار یہ معلوم ہوا تمام عقد کے بعد نہ خیار شرط ہے اور نہ خیار، ہاں البتہ خیار عیب وہ تمام عقد سے مانع نہیں بھائی، تمام عقد سے مانع نہیں، تو لہذا جب وہ کپڑا ایک گاڑی فروخت کر چکا یا ایک تحفے میں دے چکا، یا وہ کپڑے کی مثال بناؤ، ایک کپڑا وہ بیچ چکا ہے یا تحفے میں دے چکا ہے، تو باقی کپڑوں کو اگر وہ واپس کرتا ہے تو کیا لازم آئے گی؟ خیار شرط کی وجہ سے یا خیار رویت کی وجہ سے، تو کیا لازم آئے گا؟ تفریق صفقہ قبل تمام۔ خیار شرط سے دے رہا ہے بھائی، خیار شرط تو تمام عقد سے پہلے ہوتا ہے، اور پہلے ہے تو پھر تفریق صفقہ آپ کچھ چیز لے رہے ہیں، کچھ چیز تو آپ نے بیچ دیا اور کچھ کو کیا کر رہے ہیں؟
واپس کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، یا تو ساری واپس کرنی پڑتی ہے یا ساری قبول کرنی پڑتی ہے۔ خیار رویت ہے بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ تمام عقد سے پہلے ہے بھائی، اور تو لہذا یہاں بھی یا تو ساری چیز لینی پڑتی ہے یا ساری چیز کو کیا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ تفریق صفقہ قبل تمام العقد۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے ذرا پھر آگے خیار عیب کی صورت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ وَلَوِ اشْتَرَى، اور اگر کسی نے خریدا، عیدل گٹھڑی کو کہتے ہیں زُتی، بھائی یہ آگے خود تشریح کریں گے بھائی۔ کسی نے زُتی کپڑوں کی گٹھڑی خریدی، وَقَبَضَهُ، اور پھر اس پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ بھائی یہ قبضے کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے اس نے بیچا ہے یا ہبہ کیا ہے، اور یہ تو ہے مبیعہ، اور مبیعہ میں قبل القبض تصرف جائز ہے؟ نہیں جائز، تو اسی لیے کہا وَقَبَضَهُ، اس پر کیا کر لیا؟ قبضہ بھی کر لیا۔ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، تو اس میں سے ایک کپڑا بیچ دیا، اور وَهَبَ، یا کیا کر دیا؟ ہبہ کر دیا۔ وَسَلَّمَ، اور سپرد بھی کر دیا تاکہ ہبہ تام ہو جائے۔ لم يردہ بخیار رؤیت او شرط، اب اس کو واپس نہیں کر سکتا خیار رؤیت یا خیار شرط کی وجہ سے، بل بعیب، بلکہ کس کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے؟ خیار عیب کی وجہ سے۔ ایک بیچ چکا ہے، باقی کو عیب کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ الزت، بھائی تفصیل بتا رہے ہیں زتی کا لفظ آیا، کہتے ہیں الزت جیل، جیل من الناس بکسر الجیم، بھائی یا ساکن ہے جیم مکسور۔ جیل، جیل کا معنی قوم، گروہ بھائی۔ جیل من الناس، لوگوں کا ایک گروہ تھا بھائی۔ فی سواد العراق، بھائی سواد کا معنی اطراف، اطراف عراق میں بھائی۔ زت کسے کہتے ہیں بھائی؟ علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ زت لوگوں کے گروہ تھا، ایک قوم تھی، فی سواد العراق، جو کہاں رہتی تھی؟ اطراف، بھائی سواد عراق کے اطراف۔ تو یہ سواد عراق جو ہے یہ ایک مخصوص علاقہ تھا بھائی، اس کی باقاعدہ حدود تھی، مطلب پھیلا ہوا ہوگا بھائی اطراف میں عراق کے، تو اس لیے اس کو کہتے تھے سواد عراق بھائی، تو مخصوص حد تھی، اس کو سارے کو سواد عراق کہتے تھے بھائی۔ تو وہ لوگ کوئی کپڑا بنایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں وَالصَّوْبُ الزُّتِّيُّ يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ، صوب زُتی منسوب ہے ان کی طرف، معلوم ہوا کوئی خاص کپڑا بناتے ہوں گے اعلیٰ قسم کا بھائی، تو صوب زتی کے نام سے وہ مشہور تھا بھائی۔ بھائی انہوں نے کہا سواد عراق میں کچھ لوگ تھے، قوم تھی، وہ زتی کہلاتے تھے۔ دیگر عام کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ زت جو ہے یہ ہندوستان کے اندر ایک قوم تھی بھائی، سواد عراق میں نہیں بھائی، بلکہ کہاں کا لکھا ہے؟ ہندوستان کی ایک قوم تھی، وہ کپڑا بناتے تھے کوئی خاص اعلیٰ کپڑا، تو وہ صوب زتی تھا بھائی۔ اکثر کتابوں میں یہی ہے بھائی، ہندوستان میں تھا، بلکہ بعضوں نے لکھا یہ زت اصل میں زت تھا۔ کیا تھا؟ زت، اور یہ زت بنا ہے جٹ سے بھائی۔ کس سے بنا ہے؟ ہاں، تو یہ جٹ لوگ کوئی تھے بھائی، تو اس سے پھر زت اور پھر زت ہو گیا بھائی۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ، اصل اس کے اندر، ضابطہ اس کے اندر یہ ہے بھائی اس میں، ان رد البعض یوجب تفریق الصفقتی، کہ بعض کو اب واپس کر رہا ہے تو بعض کو واپس کرنا یہ ثابت کرتا ہے کس چیز کو؟ تفریق صفقہ کو ثابت کرتا ہے۔ وَهُوَ قَبْلَ التَّمَامِ لَا يَجُوزُ، اور وہ قبل تمام جائز نہیں، وَبَعْدَ التَّمَامِ يَجُوزُ، اور تمام ہونے کے بعد جائز ہے۔ ثُمَّ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ يَمْنَعَانِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، یہ دونوں تو تمام صفقہ کو روکتے ہیں۔ وَخِيَارُ الْعَيْبِ يَمْنَعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ، بھئی آگے ہم ایک خیار عیب کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا خیار شرط کے باب میں کہ خیار عیب کس چیز سے مانع ہے؟ لزوم بیع سے بھئی، لزوم معلوم ہوا بیع کے تام ہونے سے یہ مانع نہیں۔ ہاں
اگر ابھی قبضہ نہیں کیا بھائی تو پھر یہ تمام بیع سے مانع ہے. بھائی آپ چیز خریدتے ہیں، شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے بھائی؟ خیار عیب کا حق دیا ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب مل جائے تو کیا کر سکتے ہو؟ واپس کر سکتے ہو. لیکن خیار عیب کے اندر یہ یاد رکھنا، یہ آیا ہے جب قبضہ کر لیا تو تمام عقد ہو گیا، عقد پورا ہو گیا. آپ اس میں آپ کو اسی عیب کا پتہ چلا کہ جو پہلے سے اس میں تھا بھائی، اب آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. شریعت نے آپ کو حق دیا، لیکن یہ ویسے نہیں دے سکتے جب تک بائع راضی نہ ہو. بائع راضی ہوگا تو پھر اسے کیا کر سکتے ہیں؟ واپس. اگر وہ راضی نہیں ہوتا پھر قاضی کے پاس جاؤ، پھر قاضی کے فیصلے کے ذریعے واپس ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خیار شرط، خیار رویت وغیرہ میں تو قاضی کے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیار عیب تمام عقد ہو جائے، قبضہ ہو جائے، اس کے بعد چیز واپس کرنا چاہتے ہیں عیب کی وجہ سے، تو اس میں یا تو بائع کی رضامندی ضروری یا قاضی کا فیصلہ ضروری ہے بھائی. یہ ضابطہ یاد رکھنا بھائی. اب بات یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ خیار عیب یہ قبضے سے پہلے تمام عقد سے مانع ہے اور قبضے کے بعد تمام عقد سے مانع نہیں. دیکھو آپ نے ایک چیز خریدی، دیکھ کر خریدی ہے تو نہ خیار شرط ہے اور نہ خیار رویت ہے، ان کی بات چھوڑ دو، اب ہم صرف خیار عیب کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز خریدی تو بتلائیے بھائی اس میں عیب ہونے کا امکان ہے یا عیب ہونے کا امکان نہیں بھائی؟ تو ہے، امکان تو ہے. تو صرف اس امکان کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ بیع تام نہیں ہوئی، یہ صرف امکان کی وجہ سے بیع کوئی تام نہ قرار دیا جائے، یہ درست نہیں بھائی. یہ تو ایک امکانی چیز ہے، وہمی چیز ہے، تو وہمی چیز کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ بیع ہی تام نہیں ہوئی. وہمی چیز کی وجہ سے یہ وہمی چیز تمام بیع سے مانع نہیں بن سکتی بھائی. وہمی چیز تمام بیع سے مانع نہیں بن سکتی بھائی. ہاں اگر اس میں پھر دو صورتیں آ گئیں، یہ وہم قبل القبض بھی ہے اور بعد القبض بھی ہے، لیکن قبل القبض میں مبیع کے ہلاک ہونے کا بھی امکان ہے، بیع فسخ ہونے کا بھی امکان ہے بھائی. بھئی آپ نے کیا کیا، ایک چیز دوسرے سے خرید لی، ابھی مبیع آپ کے پاس نہیں پہنچا، آپ نے قبضہ نہیں کیا، تو بیع فسخ ہونے کا احتمال ہے یا احتمال نہیں ہے بھائی؟ بیع فسخ ہونے کا بھی کیسے احتمال ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مبیع بھی بائع کے پاس ہی ہے، وہ ہلاک ہو جائے، تو جب مبیع پر ہی تو عقد ہوا تھا اور مبیع ختم ہو جائے تو عقد ہی کیا ہو جایا کرتا ہے. تو ایک وہم ہے قبضے سے پہلے کس چیز کا؟ عیب کا، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز مل گئی، کون سی جی؟ بیع کے فسخ ہونے کا احتمال. تو دو چیزیں مل گئیں. اب مولانا قوت آ گئی بھئی، کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. تو جب قوت آ گئی تو تمام عقد نہ ہوا بھئی، تمام عقد نہ ہوا. اب یہ مانع بن گیا تمام عقد سے. سمجھ میں آیا؟ خیار عیب کس چیز سے مانع بن رہا ہے؟ تمام عقد سے. اور کب مانع بن رہا ہے؟ قبضے سے پہلے مانع بن رہا ہے، قبضے کے بعد مانع. اس لیے کہ خیار عیب میں مانع بننے والی چیز کیا ہے؟ عیب کا وہم. عیب کا وہم، اور عیب کا وہم قبضے سے پہلے بھی ہے، قبضے کے بعد بھی ہے. قبضے کے بعد صرف عیب ہونے کا وہم ہے، تو اس وہمی چیز تمام بیع سے مانع نہیں ہو سکتی. لیکن قبل القبض ہو تو اس وہمی چیز کے ساتھ ایک اور چیز بھی مل جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیع کے فسخ ہونے کا احتمال. تو اب دو چیزیں ہو گئیں، دو ہو گئیں، تو قوت آ گئی. جب قوت آ گئی تو تمام بیع نہیں ہوئی بھائی، تمام بیع نہیں ہوئی. تو خیار عیب قبل القبض یہ مانع ہے کس چیز سے؟ تمام عقد سے. اور بعد القبض یہ مانع نہیں ہے تمام عقد سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی لیے اگر قبضے سے پہلے
چیز کے اندر آپ کو چیز کے اندر عیب کا پتہ چلا تو ابھی عقد تام نہیں ہوا. قبضے سے پہلے آپ کو کس چیز کا پتہ چل گیا تو تمام عقد ہوا, تو تمام عقد بھی نہیں ہوا, تو لہذا اب آپ اس ساری چیز کو واپس کریں یا کیا کریں, ساری چیز کو تفریق صفقہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ ہاں بعد القبض اب کیا ہو چکا ہے, صرف عیب کا وہم ہے, تو اب یہ تمام عقد سے مانع, تو عقد تام ہو چکا, اور عقد تام ہونے کے بعد تفریق صفقہ ہو سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ عقد تام ہونے کے بعد, عقد تام ہونے کے بعد تفریق صفقہ ہو سکتا ہے. لہذا اب عقد تام ہو چکا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, ایک جو اس نے بیچ دیا کپڑا بھائی یا ایک گاڑی تحفے میں دے دی, تو باقیوں کو عیب کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس صورت میں اگر یہ تفریق صفقہ تو لازم آ رہا ہے, لیکن وہ قبل تمام العقد ہے یا بعد تمام العقد؟ بعد تمام العقد ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی کہاں سے ہے؟ وَخِيَارُ الْعَيْبِ يَمْنَعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ, اور خیار عیب وہ روکنے والا ہے بھئی تمام عقد کو قبل القبض, قبضے سے پہلے, لا بعدہ, قبضے کے بعد نہیں بھئی. وَهَذَا, اور یہ اس وجہ سے, لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا, کہ جب خیار شرط لگائی گئی بھئی, خیار کی شرط لگائی گئی, لِأَحَدِهِمَا, دونوں میں سے کسی ایک کے لیے, لَمْ يَتَحَقَّقِ الرَّضَاءُ الْكَامِلُ, تو کامل رضا بھئی آپ نے ایک چیز خریدی یا بیچی بھئی اور کہا 3 دن تک مجھے عقد کو فسخ کرنے کا بھی حق ہے, تو آپ کامل طور پر رضامند ہیں نہیں. تو جب تک کسی کے لیے بھی خیار ہے تو کامل رضامندی نہیں, تو عقد تام نہیں, عقد اس لیے تام نہیں. وَقَضَا إِذَا لَمْ يَرَ الْمُشْتَرِي مُشْتَرَاهُ, اسی طرح جب مشتری نے اپنے مشترا یعنی مبیع کو جب تک نہیں دیکھا تو اس وقت بھی پوری رضا نہیں, تو جب پوری رضا نہیں تو عقد تام نہیں. اما اذا لم یشترط الخیار, اور باقی اس وقت جب کہ خیار کی شرط ہی نہ لگائی جائے, اور شرط الخیار فاجاز, یک شرط تو لگائی تھی لیکن ایک نے کیا کر دی, پھر جس نے لگائی تھی, فاجاز من له الخیار, تو اجازت دے دی اس نے جس کو کیا تھا, خیار تھا. تو یہ کس چیز کی علامت ہے, کامل رضامندی کی. خیار شرط لگایا ہی نہیں, ویسے بیع کر لی. جی چلیے بس کریں. هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقت الکلام.